جس کو گروپ سمجھ رہے تھے وہ سنگل آدمی پاکستان میں اس کی وحشت اور دہشت تھی. اتنی دہشت پھیلائی کہ پولیس افسرز چھٹی چلے گئے. اوپر تلے 6-7 مرڈر کیسز ہو گئے. وہ ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہا تھا جو غریب تھے. تو لاہور پولیس پینک ہو جائے. بالکل گہری نیند میں ہوتے تھے 3-4 بجے, تب ہتھوڑا گروپ ایکٹیو ہوتا تھا اور ان کو مار دیتا تھا. 70% آفیسرز انکار کرتے خوف کی وجہ سے. نمازی کے سر میں وار کرتے, مسجد کے اندر اس تلاوت کلام پاک کرتے ہوئے شخص پہ وار کرتا ہے اور اس کے سر میں ہتھوڑا مارتا. ہتھوڑا مارتا ہے. مسجد کا لاؤڈ سپیکر آن ہے اور پھر اس کے بعد اس کے کراہنے کی آواز وہ ساری سب نے سنی. وہ سر لاؤڈ سپیکر پہ اس وسینٹی کے تمام لوگوں کو سنائی دے رہی. یہ باہر آ رہا ہے, لوگ اندر جا رہے ہیں اور یہ سب کو کہتا ہوا جا رہا ہے کہ یار تواڈے مولوی نو کسی نے مارتا. جس کو گروپ سمجھ رہے تھے وہ سنگل آدمی, وہ ایک اکیلا آدمی. یہ وہ ہارڈن کرمینل تھا جس کا دعویٰ تھا کہ مینوں سڑک تے جاندے نو کوئی نہیں پھڑ سکتا. ناظرین, ہتھوڑا گینگ پاکستان کا ایک پراسرار اور متنازع گروپ تھا جو مڈ 80s میں کراچی سے شروع ہوا اور اس کے بعد 2000 سے 2010 تک لاہور پولیس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنا رہا. یہ ہتھوڑا گینگ کیسے گرفتار کیا, اس کی کیا کہانی ہے, CCD اور CIA کے کام میں بنیادی فرق پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق CIA آفیسر جناب ظہیر الدین بابر اعوان صاحب. اچھا سر, ہتھوڑا گروپ جو کہ نہ صرف لاہور میں بلکہ پورے پاکستان میں اس کی وحشت اور دہشت تھی اور لوگ اس کے نام سے کانپتے تھے, وہ کب سے کب تک رہا؟ اور لاہور میں بھی اس کے کیسز ہوئے کیونکہ کراچی سے آغاز ہوا 1985 سے. ہتھوڑا گروپ 3 ہوئے. اچھا, ایک نہیں 3 ہوئے. ایک باقاعدہ گروپ کی شکل میں ہتھوڑا گروپ تھا جو کراچی میں, جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اور واقعی اس کی دہشت تھی. اور اسی ہتھوڑے کو لے کے پھر اس سے انفلوئنسڈ دیگر لوگوں نے وہ وارداتیں کی, جس میں پھر ایک ہتھوڑا گروپ ہوا گجرانوالہ کا, وہ بھی ایک دہشت کی علامت بنا. لیکن ان میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے لاہور کا ہتھوڑا گروپ. اچھا, لاہور کا ہتھوڑا گروپ جی امپورٹنٹ کس لحاظ سے؟ وہ اس لحاظ سے اتنی دہشت پھیلائی کہ پولیس افسرز چھٹی چلے گئے. اس کی دہشت کی وجہ اس کی سے, دہشت کی یعنی ہتھوڑا گینگ کی دہشت اور وحشت اس قدر تھی کوئی پولیس افسر ڈیوٹی کرنے پر آمادہ نہ تھا. وجہ یہ ہوئی کہ پے در پے اوپر تلے 6-7 مرڈر کیسز ہو گئے. اور یہ سب ہتھوڑا گروپ کے آلٹرنیٹ ڈیز پہ وہ ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہا تھا کہ جو غریب تھے, جن کو خود کو پیسوں کی ضرورت تھی. کسی کے پاس 500 روپیہ ہے, کسی کے پاس 1300 ہے, کسی کے پاس 1000 ہے. اور وہ لوگ گلیوں میں سونے والے, فٹ پاتھ پہ سونے والے, ایسی ڈھابے وہاں ان کے باہر چارپائیاں پڑی ہوتی ہیں, ان پہ سونے والے. جب یہ 6-7 وارداتیں ہو جاتی ہیں اوپر تلے تو لاہور پولیس پینک ہو جاتی ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا. ایک ہی طرح کی واردات ہونا, یہ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی طرح کی واردات ہونا مینس کہ دیر از سم تھنگ رانگ بیہائنڈ. یا تو یہ کوئی ایسا گروہ ہے جو دہشت گردی کی نیت سے داخل ہو چکا ہے, کیونکہ وہاں پہ کوئی بڑی واردات بھی نظر نہیں آتی تھی. چھوٹی وارداتیں, صرف قتل ہوتا تھا اور وہ بھی 500 کے لیے, 1300 کے لیے. یس, 500, 1000. ہزار کتنے پیسے ہوں گے جو باہر سوتے ہیں. اب جب وہ 6-7 وارداتیں ہو گئیں, لوگوں نے انڈیویجولی کام شروع کر دیا, لیکن مکمل طور پہ ایز این انسٹیٹیوشن CIA ابھی اس میں اپنا کردار ادا نہیں کرتا. CIA کی بھی انڈیویجول, جیسے میں ہوں اور میرے کچھ اور ساتھی ہیں, وہ لوگ ہم اپنے طور پہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں, کھوج لگانے کی کوشش کرتے ہیں. اپنی دیگر ہمارے لیے جو انتہائی امپورٹنٹ کیسز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جی کہ بہت بڑی ڈکیتی ہو گئی, کوئی ڈکیتی ود مرڈر ہو گیا, کوئی ایسی ڈکیتی ہو گئی جس میں ریپ ہو گیا, تو وہ کیسز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں, ہینیس کرائم ہوتا ہے. تو ہم لوگ اس طرف زیادہ متوجہ تھے. لیکن پھر فائنلی جب ان وارداتوں کی تعداد ہو گئی 10-11, اور یہ آلٹرنیٹ ڈیز پہ, کوئی 3 دن بعد, کوئی 4 دن بعد, کوئی 5 دن بعد, یہ 2000 سے 2010 تک یہ ہتھوڑا گروپ ایکٹیو رہا. یہ لاہور میں 2000 سے 2010 تک یعنی پورے 11 سال ایکٹیو رہا. لیکن اب اس میں جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہتھوڑا گروپ دہشت کا باعث بنا وہ بہت کم مدت میں 18 کے قریب وارداتیں کر گیا. اچھا,
اس کی پیروی کرتے ہوئے یا کہتے ہیں کہ اس پیٹرن کو اپناتے ہوئے کچھ اور لوگوں نے بھی یہ کام کرنے کی کوشش کی کہ اس کو ہتھوڑا گروپ کا رنگ دے دیا جائے. اچھا، لوگ اس لیے ہتھوڑا گروپ اپنی گینگ کا نام رکھتے تھے کیونکہ اس کی وحشت اور دہشت پہلے سے تھی اور 80s سے چلی آ رہی تھی. اب ہوا یہ کہ پھر آفیسرز کو اکٹھا کیا گیا اور آئی کانٹیکٹ پہ سٹی ڈویژن میں جہاں پہ بہت زیادہ وارداتیں ہو رہی تھیں, آئی کانٹیکٹ پہ, سمجھتے ہیں نا آئی کانٹیکٹ پہ, ایک آفیسر دوسرے آفیسر کو جہاں پہ دیکھ سکتا ہو, اس آئی کانٹیکٹ پہ ڈیوٹیز لگا دی گئی. اچھا, کہ آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے اور نظر رکھنی ہے ایک دوسرے پہ. اور رات کے ٹائم پہ یہ واردات ہوتی تھی, الگ صبح یہ واردات ہوتی تھی. جب بالکل گہری نیند میں ہوتے تھے 3-4 بجے, تب ہتھوڑا گروپ ایکٹیو ہوتا تھا اور ان کو مار دیتا تھا اور اس جیب سے جو کچھ نکلتا تھا وہ لے جاتا تھا. اب یہ جو آئی کانٹیکٹ پہ ڈیوٹیز لگتی ہیں, یہ لگتی ہیں رات کے ٹائم, سورج طلوع ہونے سے قبل. ٹھیک ہے. تقریباً 70% آفیسرز انکار کر دیتے ہیں خوف کی وجہ سے. یہ لاہور میں ہوا کہ ہم ایک ایک کھڑے ہوں گے, ہم کھڑے ہوں, ہماری توجہ کسی جانب ہو اور وہ آ کے تھوڑا مارے اور چلا جائے. مطلب پتہ نہیں کتنا بڑا گینگ ہے اور کیا ان کا مطمع نظر کیا ہے, یہ چاہتے کیا ہیں. لیکن باہر کیف جیالے بھی موجود ہوتے ہیں, سرفروش. تو وہ جو سرفروش ہیں وہ سارے اکٹھے ہوئے اور طارق الیاس کیانی میں سلیوٹ کرنا چاہوں گا. ابھی وہ آج کل ڈی ایس پی ہیں, ان کو میں سلیوٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اس ہتھوڑا گروپ کو ختم کرنے میں بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. وہ کنٹریبیوشن اس طرح سے ہے کہ یہ جو آئی کانٹیکٹ کے ساتھ 24/7 جن لوگوں کی ایک ٹیم بنائی گئی کہ آپ لوگ سب الرٹ رہیں گے, اس وقت سے لے کے اس وقت تک آپ نے ڈیوٹی کرنی ہے, ان سب کے انچارج بنائے گئے طارق الیاس کیانی. اوکے. اور کتنے لوگ تھے جو ڈیوٹی پر مامور ہوئے؟ ڈیوٹی پہ تھے اب 14-15 سال ہو گئے واقعے کو, کم و بیش کو 30-35 کے قریب ٹھیک ہے لوگ تھے جو تمام ایسے پوائنٹس پہ کھڑے کیے گئے تھے جہاں پہ واردات خطرہ زیادہ تھا, کرائم پاکٹس تھی. جی, کرائم پاکٹس تھی. ان کی تعداد بیچ میں بڑی بھی, ہم لوگ بھی شامل ہو گئے کچھ دیر کے لیے, لیکن پھر اس کے بعد کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا ہو جاتا تھا, جیسے ایک بہت بڑی ڈکیتی ہو گئی ٹھنڈی سڑک پہ, ہمیں ادھر جانا پڑا, تو وہ ہمارا بریک ہوتا گیا. لیکن طارق الیاس کیانی مسلسل لگے رہے. اب یہ جو نائٹ کا پیٹرن تھا آئی کانٹیکٹ ڈیوٹی کا, اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ اس نے واردات سٹاپ کر دی. ہتھوڑا گروپ نے واردات سٹاپ کر دی. لیکن واردات سٹاپ کرنے کی بجائے کہ یہ تھا کہ ٹھنڈ پڑ گئی جی اب ختم ہو گیا کام, نہیں, اس نے اپنی ٹائمنگ چینج کر لی. اوکے. وہ آ گیا اب ایسے وقت میں دن کو کہ جس وقت لوگوں کی نقل و حرکت, موومنٹس بالکل سلو ہو جاتی ہیں یا بالکل ختم ہو جاتی ہیں, جیسے گرمیوں میں 12-1-2 بجے دوپہر کو. ایگزیکٹلی. اب یہ ٹائم اس نے کر لیا اور 5 وارداتیں ہو گئی. آپ لوگ تو پریشان ہو گئے. پولیس سر پریشان نہیں ہو گئے, میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو کہ پولیس افسران چھٹیاں چلے گئے کہ یار یہ تو بڑا کام خراب ہے. خیر وہ اب جگہ تبدیل کر لیتا ہے, وہ سٹی ڈویژن کے ان ایریاز کو چھوڑ دیتا ہے, جیسے راوی روڈ جہاں پولیس آ گئی, پولیس کا پہرا آ گیا, وہ ایریا اس نے چھوڑ دیا. اب چلا جاتا ہے وہ جناب باغبان پورا سائڈ پہ, اور وہاں جا کے وہ ایک نمازی کے سر میں وار کرتا ہے. مسجد کے اندر وہ نماز ادا کر رہا ہے. یہ دن کا وقوع ہے, یہ دن کا وقت, اچھا دن کا وقت ہے. جب نمازی چلے جاتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی بہت رغبت ہوتی ہے, وہ کچھ عبادات میں بیٹھے کرتے ہیں. یہ واقعہ ہو گیا. اب پینک ہو گئی کہ مسجد میں, مطلب آپ تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہوں گے. سر پکڑ کے نہیں جی, کہ یار مطلب موت نظر آنے لگ گئی. رات کا پہرا لگایا ہے تو اس نے جگہ تبدیل کر لی, پھر وقت تبدیل کر لیا, اور پھر مسجد میں تو کوئی سوچ نہیں سکتا کہ وہاں کسی کو قتل کر کے اس کی جیب سے کچھ لے کے جائے گا, اور ہتھوڑا گروپ مسجد کے اندر پہنچ کے ایک نمازی کو قتل کر رہا ہے. اب جناب یہ بات جو تھی یہ کنفرم ہوتی چلی گئی اور اس پہ مور لگ گئی کہ یہ ٹیررسٹ ہے. اچھا, اب تک اس کا موٹیو نہیں پتا چلا تھا؟ ابھی تک موٹیو نہیں پتا چلا تھا, کیونکہ کوئی ایک اکیلا آدمی ہے, کوئی اکاڑے سے آیا ہوا ہے, کوئی میاں والی سے آیا ہوا ہے, کوئی بکر سے آیا ہوا ہے, کوئی کہیں سے آیا ہوا ہے. تو پیسے کتنے جیب میں, بندہ باہر سڑک پہ لیٹا ہوا ہے, 20-30 روپے ہوں گے. تو یہ بندے مارنے والا واقعہ جو تھا, اب جب یہ مسجد پہ اٹیمپٹ ہوتی ہے تو یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ جناب یہ تو کوئی ٹیررسٹ ہے. یہ گروہ
ٹیررسٹ ہے. اب پولیس اور الرٹ ہو جاتی ہے. لیکن خالق اب یہاں پہ اپنی جو فورس بھجواتا ہے وہ کیسے کام کرتی ہے. ہربنس پورہ کے علاقہ میں ایک نمازی تلاوت کلام پاک میں مصروف ہے. باقی نمازی نماز ادا کر کے جا چکے ہیں. یہ وہاں چلا جاتا ہے. یہ اس جگہ کو جا کے ٹارگٹ کرتا ہے اور ٹارگٹ کر کے اس تلاوت کلام پاک کرتے ہوئے شخص پہ وار کرتا ہے اور اس کے سر میں ہتھوڑا مارتا ہے. نمازی نماز ادا کر کے چلے جاتے ہیں. مؤذن اذان دے کے فارغ ہو جاتا ہے. مسجد کا لاؤڈ سپیکر آن ہے. لاؤڈ سپیکر بند نہیں ہے. بند کرنا بھول گئے. رب نے ایک ایسا میکنزم وہاں پہ لگا دیا, ایک اپنی ایسی انٹیلیجنس ٹیم لگا دی کہ جس سے کلو مل سکے آپ کو. کوئی مسجد کا سپیکر آن ہے. اب جس وقت اس کو ہتھوڑا لگتا ہے, ایک تو وہ ہتھوڑا لگتے ساتھ ہی جو ایک چیخ ہے اور پھر اس کے بعد اس کے کراہنے کی آواز, وہ ساری سب نے سنی. وہ سر لاؤڈ سپیکر پہ اس وسینٹی کے تمام لوگوں کو سنائی دے رہی ہے اور ایٹ ونس لوگ رش کرتے ہیں مسجد کی جانب. دکاندار کیا تو گھروں والے کیا, جو گلی محلوں میں موجود تھے وہ سب کے سب مسجد کی طرف دوڑ جاتے ہیں. ابھی بھی اس گروہ کے بچ جانے کا امکان موجود ہے. کہ مطلب وہاں لوگ پہنچیں گے, وہ وہاں سے بھاگ گیا ہوا تو کس کو پکڑیں گے. یہ مسجد سے باہر تیز قدموں سے جاتا ہوا. یہ اب تیز قدموں سے نا مجھے ایک دہشت گردی کا واقعہ بھی یاد آ گیا, لیکن دامن وقت میں شاید گنجائش نہیں, وہ بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اچھا, یہ باہر نکل رہا تھا, یہ باہر آ رہا ہے, لوگ اندر جا رہے ہیں اور یہ سب کو کہتا ہوا جا رہا ہے کہ یار تھوڑے مولوی نو کسی نے مارتا ہے. ہاتھ میں کچھ چیز کچھ تھی, نہیں, آلہ قتل کچھ نہیں, خالی ہاتھ ہے. وہ تھوڑے مولوی نو کسی نے مارتا ہے اور یہ جا رہا ہے اور یہ باہر جا رہا ہے. لوگ مسجد کی طرف جا رہے ہیں, یہ مسجد سے کسی اور طرف. سامنے سے دو نوجوان آ رہے ہیں, وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں. انہیں کیا مولوی نے تو مار دیتا, وہ تو کدھر پہ جا رہے ہیں, اور مسجد سے نکل رہے ہو. بس سر یہ وہ لمحہ ہے. فوری طور پہ اس ٹیم کو اطلاع دی جاتی ہے. طارق الیاس کیانی اور ان کی ٹیم وہاں پہنچتے ہیں, اس کو تحویل میں لیتے ہیں اور وہ ایک سنگل آدمی ہے, وہ ایک اکیلا آدمی ہے. اور اب جو اس میں جو چیز میں ویورز کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی حیرانگی کا باعث ہوگا کہ جتنے بھی وہ واقعات ہوئے ہیں جہاں جہاں بھی, وہاں پہ ایک قدر مشترک ہے. وہاں پہ قریب ترین لکڑی کا ٹال ہے. جہاں جہاں یہ واقعات ہوئے جس جگہ لکڑی کا ٹال ہے. جی, جس جگہ مرڈر ہوتے ہیں, یہ بات کی بات ہے. اب تفتیش میں سارا کچھ آ رہا ہے, اس سے پوچھا جا رہا ہے. ابھی تو گرفتار ہوا ہے وہ. اس نے کہا جی میں ایک تو اس ایسی جگہ کا انتخاب کرتا تھا کہ جہاں پہ قریب ترین لکڑی کا ٹال ملے, اور وہاں سے میں ایک ایسی مضبوط لکڑی, آپ نے دیکھا ہوگا کاٹ کے مختلف شیپس میں لکڑی کے ڈھیر لگائے ہوتے ہیں, بالکل. تو اس میں وہ ایسی لکڑی کا انتخاب کرتا تھا جس کا تھوڑا وزن بھی زیادہ ہو اور وہ ادروائز اس کا حجم کے حساب سے اور وہ سخت وار ہو, جس کا سخت وار ہو اور وہ اس کی ہینڈلنگ بھی آسان ہو. وہ لکڑی وہیں قریب ترین حاصل کرتا تھا اور واقعے کے بعد کہیں دور جگہ جا کے پھینک دیتا تھا, تاکہ کسی کو یہ پتہ ہی نہ چل سکے کہ یہ وار لکڑی سے کیا جا رہا ہے. تو یہ اس کا اینڈنگ ٹرننگ پوائنٹ تھا. یہ انویسٹیگیشن میں اس نے یہ سارا کچھ اس نے انکشاف کیا. اچھا, پھر انویسٹیگیٹ یہ کیا گیا کہ آخر وہ کرتا کیوں تھا, یہ سائیکوپیتھ تھا یا اسے پیسوں کی ضرورت قطعی طور پہ سائیکوپیتھ نہیں تھا. وہ اپنی ہفتے بھر کی, 3 دن کی, 5 دن کی روٹی اس ذریعے سے کماتا تھا. ایک دن جو اس نے پہلی واردات کی ہے, اس واردات میں اس کو پیسے مل گئے آسانی سے 1300, صرف 1300 اور بندہ مار دیا اس نے. اب یہ دیکھیں نا جی, واقعہ 2000 کا ہے, تو 1300 واز انف آئی گیس. ٹھیک ہے, درباروں پہ جا کے روٹی کھا لینی, اور وہ بھی اسی نوعیت کا بندہ تھا جو فائنلی ان 1300 کے لیے, 1000 کے لیے, 500 کے لیے 18 جانے لے گیا. 18 مرڈر کیے اس نے. جی, اور فائنلی وہ اپنے دوستوں کی گولیوں کا شکار
ہو گیا ہو گیا. جیسے پریس ریلیز آ جاتی ہے تب بھی یہی آئی کہ ساتھی چھڑانے آئے, اور جی وہ ساتھی چھڑانے آئے یا وہ اسی کا مستحق تھا کیونکہ جتنے لوگ اس نے مارے تھے. اچھا یہی شخص تھا کہ جو 2000 سے 2010 تک ایکٹیو رہا, 2000 سے 2010 تک یہ شخص اور ان 10 سالوں میں اس نے 18 مرڈر کیے. 18 مرڈر کیے, جس میں سب سے زیادہ پینک ہے وہ راوی روڈ کا ایریا ہے. اچھا زیادہ مطلب جو کرائم پاکٹ تھی ہتھوڑا گروپ کی وہ راوی روڈ. اچھا یہ ہتھوڑا گروپ ہو گیا لاہور کا, تو گجرانوالہ کا جو ہتھوڑا گروپ وہ اینٹ استعمال کرتے تھے. اچھا وہ بھی انہی دنوں کے واقعات ہیں. وہ بھی انہی دنوں کے واقعات ہیں. یہ آگے پیچھے واقعات ہو رہے ہیں, لیکن جو سب سے پرانا واقعہ ہے وہ ہے کراچی کا, جو کہ باقاعدہ ایک گروہ تھا, ایک گروپ تھا, اور وہ ہتھوڑے کا ہی ہیمر یوز کرتے تھے. اچھا ان کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ 85 میں انہوں نے سٹارٹ کیا اور فٹ پاتھ پہ سونے والے لوگوں کے سروں پہ وار کرتے تھے. اچھا پھر جب اس کو مزید ریسرچ سے میں نے پڑھا تو اس میں یہ چیز سامنے آئی کہ وہ پہلے اپنا گینگ کا نام بناتے تھے اور اس کے بعد وہ پرچی کے ذریعے بھتے وصول کرتے رہے ہیں. سر میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو گروپ تھا نا, ان کا موٹیو ہی ڈفرینٹ تھا. ان کا موٹیو تھا لوگوں کو خوف زدہ کرنا, ویئرز جو گجرانوالہ اور لاہور کا انسیڈنٹ ہے یہ ان کا موٹیو تھا پیسے لوٹنا. بالکل ایسے. اور معمولی نوعیت کے لوگوں کو لوٹنے کی ہے. یہ میں مس کر گیا ہوں پوائنٹ بیچ میں سے, کہ تم ایسے ہی غریب لوگوں کو, اپنے جیسوں کو کیوں ٹارگٹ کرتے. جب اسے انویسٹیگیٹ کیا گیا تو اسے پوچھا کہ غریبوں کو ٹارگٹ کیوں کرتے, تم اپنے جیسوں باہر سو رہا ہے, مطلب تم بھی خود بھی باہر سونے والوں میں سے ہو, اور تم انہوں نے کہا جی انہوں دا والی وارث کوئی نہیں ہوتا, یعنی ان کی پیروی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. اور یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ جو سی آئی اے کی کریم ٹیمیں تھیں وہ اس بھیانک واقعے کے باوجود بھی ایسی وارداتوں میں کی ٹریسنگ کے لیے لگی ہوئی تھی کہ جس میں بڑی ہائی پروفائل ڈکیتی ہوتی تھی. اس زمانے میں 2000 میں 2010 تک کوئی 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ کروڑ, کہیں گھڑیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں, کہیں زیورات کی چوریاں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, تو اس پہ توجہ زیادہ ہوتی ہے. اور پھر ایسے کیسز پہ توجہ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ان کی پیروی کرنے والے لوگ, جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سائیں موجود ہو. وہ کہتے ہیں نا سائیں خسم ہی کوئی نہیں گا, اینو کنے پوچھنا ہے. سو اس کا مطمع نظر یہ تھا کہ اینو کنے پوچھنا ہے, میں تو کرتا رہوں گا. اور اسی لیے وہ اتنا عرصہ یہ برسر پیکار رہا. یہ ہے جی ہتھوڑا گروپ. یہ ہتھوڑا گروپ ہے جس نے ایک عرصہ وحشت اور دہشت, اور اس میں پولیس والے بھی دہشت زدہ ہو گئے. اچھا یہ کراچی میں انہوں نے دیکھا, اس نے دیکھا ہوگا کہ کراچی میں جو ہتھوڑا گروپ ہے وہ دوبارہ سے آ گیا ہے. مطلب عوام نے تو یہی سمجھا, پولیس نے بھی ایگزیکٹلی, اور یہ گینگ ہے. ہاں اب گینگ پہ ماتھا تھنکتا ہے کہ یار اگر گینگ ہے تو اس کو, مطلب یہ پولیس کے لیے بھی ایک بڑی عجیب بات تھی کہ نہیں, ویسے عجیب بات تھی کہ یہ اکلا ہی. اچھا یہ دور جو ہے یہ سی سی ٹی وی کا اور یہ اس طرح کی سیف سٹی کا تو دور نہیں ہے کہ کون کدھر سے آ رہا ہے کدھر کو جا رہا ہے. تو پولیس والوں کو یہ وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اکلا ہی ہے, مطلب سنگل پرسن. لوگ اور پبلک اور پولیس دونوں کا یہ خیال تھا کہ یہ ایک گروہ ہے, مطلب یہ ایک باقاعدہ جتھے کی شکل میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اچھا کیا ہوتا تھا اس وقت, کیا اسلحہ اتنا عام نہیں تھا, ملتا نہیں تھا, یا کیا وجہ تھی, یا ہتھوڑے کو ہی یوز کرنا مقصد کیوں تھا؟ ہاں یہ آپ کا بڑا زبردست کوشچن ہے. دیکھیں سر, ویپن ایک تو خرید کے رکھنا اور پھر اس کی حفاظت کرنا, ہاں یہ کام ہے, ذمہ داری ہے. پھر ویپن لے کے ٹریول کرنا, یہ بھی بڑی ذمہ داری ہے. لکڑ دے تو چوک چو چکی ورتی تے سٹتی. اینٹ کا بھی ایسے ہی ہے. اینٹ کا بھی ایسے ہی ہے, کسی بھی زیر تعمیر عمارت سے اٹھائی, استعمال کی اور پھینک دی. تو ویپن کی ہینڈلنگ از اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. تو وہ لوگ وہی کرتے ہیں جو کہ ہارڈن کرمنلز ہوتے ہیں, جو ریگولرلی بڑی واردات کرنے والے ہوتے ہیں, اور وہ پیشہ ور ڈاکو ڈکیت یا شوٹر یا قاتل ہوتے ہیں. وہ ویپن سنبھال بھی سکتے ہیں, ویپن کیری بھی کر سکتے ہیں. ان کا جو ٹریولنگ کا جو میڈیم ہے وہ بھی کوئی نہ کوئی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے. تو یہ پیدل ہے, راستے میں جاتے ہوئے سپاہی چیک کر لے گا. اور یہ رہائشی لاہور کا ہی تھا, لاہور کا ہی سٹی ایریا کا رہنے والا تھا, وہیں کا مقامی تھا, لیکن تھا بالکل فارغ, مطلب گھر بار سے فارغ. ہاں فارغ, مطلب اس کی کوئی ایسی نہ تو مالی حیثیت تھی, نہ اس کی کوئی تعلیمی حیثیت تھی. مطلب وہ بالکل ایک فارغ آدمی تھا جس نے اپنے روزگار کا ذریعہ
قتل و غارت. اچھا اس میں اگر میں یہ کہوں کہ 2000 سے لے کر 2010 تک پولیس اپنے تمام تر وسائل کے باوجود ہتھوڑا گروپ کو نہیں پکڑ سکی اور یہ پولیس کی بڑی ناکامی رہی ہے, مطلب 10 سال پولیس نہیں پکڑ سکی. بڑا اچھا کوشچن ہے آپ کا سر. اگین وارداتیں ہوئیں اوپر تلے, اس کے بعد اب یہ بریک آ گیا, واردات رک گئی, پولیس کی توجہ دوسری وارداتوں کی جانب لگ گئی, پھر ایک دم سے ویو آئی, اور پھر یہ زیادہ ویو آتی ہے پھر 10 میں جا کے, جب اوپر تلے 10-11 ٹوٹل 18 ہے, لیکن 10-11 اس نے 2010 میں کی. 2010 میں ہوتی ہے جب پولیس پینک ہوتی ہے, جب پولیس کو کہ نا ہتھاں پیراں تے آ جاتی ہے, وہ کی بن گیا. اور یہ وہ پیریڈ ہے جس پیریڈ میں آ کے کہ پھر پولیس جو ہے وہ تھوڑی سی ماڈرن بھی ہو گئی. ہاں 2010 تک بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا پہلے ایک ٹیم نے کام شروع کیا جو 2001 یا 2000 میں ہی ایک ٹیم نے کام شروع کیا. اس کے بعد پھر دوسری ٹیم آتی ہے 2004-5 میں. پھر فائنلی 2010 پہ جا کے یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ جاتا ہے. اچھا پولیس کی انویسٹیگیشن ظاہر اس وقت بڑی مشکل ہوتی تھی, ٹھیک, اور اسی لیے میرے خیال میں یہاں تک نہیں پہنچ پائے, نوبت نہیں پہنچی. تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سے ہارڈ کرمنل جو ہیں وہ اس وقت فائدہ اٹھاتے تھے. آپ تو رہے 2000 اس ٹینیور میں, تو کیا دقتیں کیا مشکلات تھیں کہ آپ ہتھوڑا گروپ کو نہیں گرفتار کر سکے اور پھر بھی لوگوں نے گرفتار کیا سمجھیں؟ میں نے یہ چیز آپ کو شاید پہلے عرض کر دی کہ جس واقعے کے پیچھے یا تو وہ واقعہ بڑا سنگین نوعیت کا ہونا چاہیے, آپ زینب قتل کیس کو لے لیں, یا موٹیو بڑا واضح ہونا چاہیے, اور دوسری صورت میں وہ واقعہ اس نوعیت کا ہونا چاہیے جو لوگوں میں فوری طور پہ ایک ایسی پوزیشن پہ آ جائے کہ سب لوگ پریشان ہو جائیں. یہ دور جس دور میں یہ وارداتیں ہو رہی ہیں, نہ تو سوشل میڈیا اتنا اسٹرانگ تھا, لوگوں کو پینک کریٹ نہیں ہوتی تھی ان جنرل, پبلک ایٹ لارج کو. جتنے بھی واقعات میں پولیس نے پرومپٹ ایکشن کیا ہے, اس زمانے میں جس دور کا یہ واقعہ ہے اس دور میں پولیس کی ورکنگ فیلڈ میں ہوتی تھی. ہاں زیادہ تر فیلڈ میں ہوتی تھی, بالکل صحیح. اور انفارمیشن نیٹ ورک پہ کام ہوتا تھا, مخبریوں پر مخبر رکھے ہوئے تھے پولیس. مخبر. اب مخبر نے اطلاع دینی ہے ایسے کرمنل کی کہ جو باقاعدہ کرائم کی دنیا میں جس کی جگہ ہے, جس کا کرائم کی دنیا میں جس کو کہنے نوٹیبل کرائم تھا اس کا. لہٰذا ہمارے انفارمرز بھی اس معاملے میں فیل تھے کہ یہ کسی گروہ کا حصہ ہی نہیں تھا, یہ ڈکیتیاں کرنے والے ایسے لوگوں کا ساتھی ہی نہیں تھا جو وقتاً فوقتاً جیل جاتے رہے ہوں. انفارمیشن نیٹ ورک کا بھی ایک طریقہ کار ہے نا جی, کہ کچھ لوگ جیل چلے جاتے ہیں, کچھ لوگ زیر تفتیش ہوتے ہیں, وہ انکشاف کرتے ہیں, پھر وہ طریقہ واردات ایک رجسٹر ہوتا ہے, اس طریقہ واردات کو آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ پچھلے سال یہ طریقہ واردات اپنایا گیا, یہ واردات ہوئی, تو اس سال بھی یہی طریقہ واردات اپنایا گیا ہے. یا تو یہ جیل سے تربیت لے کے آیا ہے, یا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا شخص موجود ہے جو ان وارداتوں میں شامل تھا, یا یہ وہی شخص خود ہے, اس نے دوبارہ سے یہ گینگ ترتیب دیا. تو یہ ہے ایک پولیس کا. اچھا طارق الیاس کیانی صاحب کو یا اس وقت کی ٹیم کو اسے اریسٹ کرنے پر کوئی اپریسیشن ملی؟ جی اس زمانے میں طارق الیاس کیانی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ویسی اللہ کی عطا ہے اس پہ. وہ ہر زمانے میں ایک زیرک پولیس افسر, ایک سلجھا ہوا پولیس آفیسر. تو آج کل سی سی ڈی میں تو نہیں ہے؟ نہیں, آج کل وہ فیصل آباد میں ہے. ہی از اے گڈ آفیسر, یا شیخو پورہ میں ہے یا فیصل آباد میں, مطلب لاہور سے باہر ہے, اور آج کل وہ کھڈے لائن ہے. اچھے اور دیانتدار پولیس افسر کھڈے لائن. اصل میں دیکھیں ان کی رہ گئی میرے خیال میں طارق الیاس کیانی کی کچھ سال کے قریب یا 1.25 سال کے قریب ملازمت باقی ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ جو پولیس افسران ہیں, کہا یہ جاتا ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں صرف محرر کام کرتا ہے, اس کے بعد انویسٹیگیٹو آفیسر کرتا ہے, پھر اس کے بعد ایس ایچ او, زیادہ ڈی ایس پی کام کرتا ہے. یہ جو بڑے پولیس افسران ہیں جن کو نوری مخلوق کہتے ہیں, یا یہ کہہ لیں کہ آپ جو پی ایس پی کلاس ہے, وہ کام نہیں کرتی. کام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ جو بڑے بڑے آفیسز, شاہانہ پروٹوکول,
یہ تو سارا وہ لے جاتے ہیں. سر گھروں میں بھی تو خانسامے میں کام کرتے ہیں. کہ یہ ورکنگ کلاس الگ ہے. ورکنگ کلاس ہے سر کانسٹیبل سے, آل دو کمانڈر کو ہی سارا کریڈٹ ملتا ہے, یہ ہر جگہ پہ ایسا ہی ہے. اچھا میں تو یہ بھی دیکھتا ہوں کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی کاروائی کی ہے تو ایس ایچ او کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ یہ نہ لکھے کہ فلاں تھانے کے ایس ایچ او نے یہ کاروائی کی, وہ لکھتا ہے ڈی آئی جی آپریشنز کی ہدایت پر یا ڈی پی او فلاں کی ہدایت پر, تشکیل دی, اس ٹیم نے یہ کیا. ہاں تو یہ کیا ٹیگ لائن کہا جاتا ہے کہ یہ ضرورت ہے یا پروٹوکول ہے؟ مجبوری ہے, ڈسپلن کی مجبوری ہے. صاحب ناراض نہیں ہونا چاہیے. اوکے صاحب ناراض ہو گیا تو نوکری گئی. مسئلہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ پولیس آفیسرز پوسٹنگ کے لیے کرپشن کے لیے پوسٹنگ لیتے ہیں. ادروائز جو پوسٹنگ ہے اس میں آپ کو دو بینیفٹس ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کی جو آپ کا انر ہے اس کو بڑی سیٹسفیکشن ہوتی ہے جب آپ کسی کا کوئی کام کر دیتے ہیں, جب آپ کسی کا کوئی بھلا کر دیتے ہیں. ایز اے کمانڈر, ایز این ایس ایچ او, ایز این سینئر انویسٹیگیٹنگ آفیسر, ایز محرر یا جو بھی آپ کے عہدہ ہے, جب آپ کسی کو کوئی کام کر دیتے ہیں وہ جو ایک سیٹسفیکشن ہے وہ شاید محسوس نہیں کی جا سکتی جب تک آپ اس سے گزرے نہ. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ سب سے آسان کام جو جنت کمانے والا ہے وہ پولیس کا ہے. پولیس والے وہ واحد شعبہ ہے جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے. لوگ اپنے آباء و اجداد کا ذکر تلاش کرتے ہیں قرآن میں, لوگ اور بھی بہت سے شعبوں کا ذکر تلاش کرتے ہیں قرآن میں, اور اس پہ بڑی بحث بھی ہوتی ہے. تو یہ پولیس آفیسرز کے لیے بھی یہ ایک پیغام ہے. سی آئی اے اور سی سی ڈی, جی ان کی ورکنگ میں کیا فرق ہے؟ آپ نے 26 سال سی آئی اے میں سرو کیا, کیا ضرورت تھی نئی فورس بنانے کی؟ سر جیسے جیسے کرائم کی نوعیت حیت تبدیل ہوتی ہے, جیسے جیسے کرمنلز ایڈوانسمنٹ کی طرف جاتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ چلنے کے لیے پولیس فورس میں بھی واضح تبدیلیوں کی ضرورت. مطلب کبھی اس کی وردی تبدیل کر دی جائے, کبھی اس کا نام تبدیل کر دیا جائے. میں اس کے بڑا سخت خلاف ہوں, اس پہ مجھے نہ چھیڑیے گا. میں یونیفارم تو جو ہم نے بلیک یونیفارم پہنی ہے اور اس کی جو گریس دیکھی ہوئی ہے, اور وہ جو ہمارا ایک لوگ پوچھا کرتے تھے جب ہم نے جوائن کیا تھا, بلیک یونیفارم اور خاکی پینٹ, اور وہ تو سٹائل تھا سر. امیج صاف کرنے کے لیے یونیفارم غلط بات ہے سر, امیج ہم نے خود خراب کی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی وہ یونیفارم اچھا تھا. وہ یونیفارم بہت اچھا تھا سر. اس یونیفارم کا ایک گریس تھا, اس یونیفارم کا ایک ڈگنیفائڈ وہ یونیفارم تھا, اور یہ تاثر بالکل غلط ہے. میں اس تاثر کے سخت خلاف ہوں, اور یہ قائم بھی اوپر سے کیا گیا ہے کہ پولیس کا امیج ٹھیک نہیں تھا. سر ہم بطور پولیس آفیسر, بطور ایس ایچ او, چونکہ پرانے وقتوں سے چلے آ رہے ہیں, ہم لوگوں کے گھروں میں ان کے بچوں کے نام رکھنے جایا کرتے تھے. وہ تو ڈرتے ہوئے رکھوا لیتے. نہ سر نہ, پرانے دور میں محبت تھی سر, اتنی محبت تھی کہ لوگ اپنی بچیوں کے دن رکھنے کے لیے بابا رشید آئے گا تو دن رکھیں گے, کیونکہ لحاظ تھا نا, لحاظ تھا, دید تھی. کانسٹیبل جو تھا وہ فٹ کانسٹیبل جو تھا, جسے ہم کہتے ہیں بیٹ کانسٹیبل, وہ سر گاؤں میں یا شہروں میں گلیوں میں اس علاقے کا رشتہ دار ہوتا تھا. اس سے لوگ اپنی دکھ تکلیف بیان کرتے تھے. وہ ان محلوں میں بیٹھ کے, ان ہوٹلوں پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا, وہ وہیں تھانے میں سوتا تھا. آپ کو کوئی واقعہ یاد ہے جو محبت کا اظہار آپ سے کیا ہو عوام نے, لوگوں نے, یونیفارم میں؟ سر میں تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی کوئی بھی ایسی چیز نہیں بیان کرنی چاہیے. وقت گزر گیا, یہ تو اب کوئی پولیس آفیسر یہاں آ کے بیٹھے تو وہی بتائے کہ ہم تو لوگوں کی عزتوں کے بھائی وال رہے ہیں. بالکل. سی سی ڈی کا میں اسی طرف آنے لگا ہوں. سی آئی اے سے مختلف کیسے؟ جی میں وہیں آنے لگا ہوں. دیکھیں سر, پاکستان میں تو یہ اب انیشیٹو لیا گیا ہے, یہ کل کی بات ہے. فیب میں سٹارٹ کیا سی سی ڈی کل کی بات ہے, سال بھر ہو رہا ہے, آپ سمجھیں. سی آئی اے ایک قانون, ایک ضابطے کے مطابق ایک انٹیلیجنس ایجنسی ہوا کرتی تھی. سی آئی اے انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نہیں تھی, یہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی تھی جس سے انویسٹیگیشن کا کام بھی لیا جاتا تھا. کیونکہ قانون تو موجود ہے کہ آپ کوئی بھی تفتیش تبدیل کر کے, ٹرانسفر کر کے, بائی آرڈر کسی اور کو دے سکتے ہیں.
تو سی آئی اے پہلے تھا انٹیلیجنس ایجنسی. سی آئی اے کے پاس لامحدود اختیارات نہیں تھے, لیکن ہم جیسے جنہوں نے موت جان ہتھیلی پہ رکھا اپنے کام کیا, ہر وقت تیار رہتے تھے, اور یہ خواہش تھی کہ چل کوئی گل نہیں, خیر ہے, یہ جنازہ جائے گا تو پھر کی ہوئے گا, سلوٹ تے وجن گے, چنڈے سیتے جاواں گے. یہ ایک اس نے سی آئی اے کا نام بنایا. جہاں اچھے لوگ تھے وہاں برے لوگ بھی تھے, ظاہر ہے سوسائٹی میں توازن, جیسی سوسائٹی ویسی پولیس. تو سی آئی اے نہ ہوتا, اور آج اگر سی سی ڈی نہ ہو, یا اس سے قبل او سی یو نہ ہوتا, تو تھانے ناکام ہیں. لاہور کے یعنی پورے پنجاب کے تھانے ناکام ہیں. پولیس اسٹیشنز کبھی بھی اس لیول پہ جا کے کام نہیں کر سکتے جس لیول پہ آپ کو ایک ٹاسک دیا جائے کہ آپ نے کرمنلز کو پکڑنا ہے, تو پھر آپ کا شب و روز کرمنل کو پکڑنے میں گزریں گے. آپ اسی پہ کام کریں گے, اسی کے لیے جدت لے کے آئیں گے, اسی کے لیے آپ اپنی انفارمیشن نیٹ ورک. تھانے اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی اور بہت سی ڈیوٹیز. تھانے تو بیچارے آٹا بھی بیچتے ہیں, چینی بھی بیچتے ہیں, ان کو تو رمضان بازار پہ جا کے اسٹال پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے, آپ جانتے ہوں گے. ہاں, پولیو ڈیوٹی پہ جانا, پولیو ڈیوٹی پہ جانا پڑتا ہے, کچھ جلسہ آ گیا اس پہ جانا پڑتا ہے, مذہبی تہوار. جی جی, ایون کتنے بتی خراب ہو جائے نا, تو یہ بھی میرا چیلنج ہے جی آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے. آپ میرے سامنے بیٹھے میں, مجھے بتائیے کہ آپ کی سوئی گیس یا جو آپ کی ڈیلی جن کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے کوئی ایسا جو ایک کال پہ آ جائے, کہ وہ ایک کال پہ آ جائے؟ ہاں, پولیس آ تو جاتی ہے کال پہ, انصاف کی امید کم ہوتی ہے. سر دیکھیں, میں وہی عرض کرتا ہوں کہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. میں اپنے ڈپارٹمنٹ کو قطعی طور پہ 15 پہ کم از کم پولیس آ تو جاتی ہے. پولیس آ جاتی ہے, آپ سڑک پہ جا رہے ہیں, آپ کو پولیس مل رہی ہے, ڈولفن پٹرولنگ کر رہی ہے. وابڈا والوں کو یا سوئی گیس والوں کو ٹیلی فون کریں دن کے وقت میں تو رات کے 2 بجے. سی آئی اے کے پاس محدود اختیارات تھے, اور یہ ہماری خواہش تھی. میں آج آپ کو یہ برملا کہ محدود اختیارات ہوں, نہیں کہ سی سی ڈی بنے, سی سی ڈی بنے, یہ ہماری خواہش تھی. ہم نے اس خواہش کا اظہار تحریری طور پہ کیا. ہم وہ افسران ہیں, چند افسران, جنہوں نے بہت بڑی بات کر رہے ہیں. جی سر, جی جی جی, یہ میں کہ چیلنج کر رہا ہوں. سی آئی اے کے کچھ افسران نے تحریری طور پہ اس بات کا اظہار کیا کہ ایک ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے. جی, اور بڑی میٹنگز میں کیا. اچھا, بڑی ہائی لیول کی, جس میں کم از کم ایڈیشنل آئی جی, جس میں کم از کم سی سی پی او, جس میں کم از کم آئی جی لیول تک کے لوگ اس میٹنگ میں موجود ہوتے تھے. ہم وہاں پہ اس بات کی خواہش کا اظہار کرتے تھے کہ سر سی آئی اے ہے یا آرگنائزڈ کرائم یونٹ ہے, یا مختلف ضلعوں میں مختلف سب یہ چل رہے ہیں. آرگنائزڈ کرائم یونٹ بھی ہے. سی آئی اے سے آرگنائزڈ کرائم یونٹ اس لیے بنا کہ اس کو کچھ اختیارات دیے گئے تفتیش کرنے کی نسبت, ایک آئین و قانون میں تبدیلی کر کے او سی یو بن گیا, جو کہ سی آئی اے کے پاس نہیں تھا. سی سی ڈی کی ضرورت تھی سر. ایک آفیسر جو لاہور میں بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس انفارمیشن ہے بکھر کی, میاں والی کی, اس کو آل ٹوگیدر ٹریول کر کے بکھر اور میاں والی پہنچنا پڑے گا. ہم یہ چاہتے تھے کہ انڈر ون روف ایک ایسا یونٹ بن جائے سی آئی اے, جو ایک ہی کمانڈ میں کام جو ایک کمانڈ میں کام کرے اور وہ تمام اضلاع میں بیٹھا ہو. تو آئی جی صاحب نے یہ مانی اس لیے نہیں کیونکہ پیرل فورس بن رہی تھی ان کے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت پنجاب کا ایک ایسا اقدام ہے جس سے زیادہ تر لوگ ناخوش ہوں گے. اچھا, سی سی ڈی کے پاس لامحدود اختیارات ہیں. میں آپ کے فورم سے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ سی سی ڈی کا قیام عمل میں لاتے وقت ایک بات طے تھی کہ اس میں مداخلت کوئی نہیں کرے گا, اور نہیں کی گئی. ابھی جو آخری پولیس مقابلہ تیفی بٹ والا, میں معافی چاہوں گا, مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ چیف منسٹر پنجاب نے بھی اپنے اختیارات کو محدود کرتے ہوئے یہ اس عزم کا اعادہ کیا کہ کرائم ختم کر دیں. میرا فون بھی نہیں آیا. اچھا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کرائم عارضی طور پہ ختم ہوگا جو سی سی ڈی کر رہی ہے. سر اس کا جواب بھی میرے پاس ہے. آپ کا جو بیسٹ پالیسنگ ہے نا سر, وہ ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ, جس کے پیٹرن کو لے کے آپ چلتے ہیں. کبھی آپ ٹرکش پیٹرن کو لے کے چلتے ہیں, کبھی آپ برٹش کو, کبھی اور مطلب مختلف ممالک کے سب سے ٹاپ پہ ایک ایسا ملک ہے جسے آپ اسکاٹ لینڈ یارڈ کہتے ہیں. آپ اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیجئے, اس کی آپ چھان بین کر لیجئے, وہاں پہ بھی کرائم بدرجہ اتم موجود ہے. کرائم کہاں پر نہیں ہے؟ کرائم عرب ممالک میں نہیں ہے, جہاں پہ فوری انصاف اور شریعت کے مطابق ایسی کڑی سزائیں دی جاتی ہیں
کہ جس سے خوف کی فضا قائم ہوتی ہے. دیکھیں انسان خواہ وہ کسی مذہب و ملت سے ہے وہ دو چیزوں پہ چل رہا ہے, ایک ہے لالچ اور ایک ہے خوف. لالچ ہے جنت کا, خوف ہے دوزخ کا. اب یہ جو جہنم اور جنت کا خوف ہے یہ ہماری فطرت میں شامل ہے. یعنی یہ عارضی نہیں ہوگا, یہ عارضی نہیں ہوگا. یہ اگر یہ ادارہ, یہ انسٹیٹیوشن ایسے ہی قائم رہا اور یہ کسی پولیٹیکل پریشر میں نہ آیا, پالیسی کی بھیڑ نہ چڑھا, پالیسیز کی بھیڑ نہ چڑھا یا ختم نہ کر دیا گیا, جو کہ سر دست نظر نہیں آ رہا. میں سی سی ڈی کا اسپوکس پرسن نہیں ہوں, لیکن آپ یقین کریں کہ بینگ اے پولیس آفیسر جن واقعات پہ, جن حادثات پہ ہم لوگ کرائم سین پہ جاتے ہیں وہاں پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی. بالکل ایسے میں نے بہت سی سٹوریز کور کی ہیں. جب کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا, خاوند یا باپ آنکھوں پہ چادر لیے اس کا مطلب اپنی بیٹی کا جنازہ دیکھتا ہے نا, اس کا مطلب سی سی ڈی نے پولیس کے وقار کو بحال کیا ہے, پولیس کے تشخص کو اجاگر کیا. پولیس بڑی بری طرح سے شیٹر ہو گئی تھی, عوام کا اعتماد بری طرح سے متاثر ہوا تھا. عوام الناس پولیس کے اگینسٹ ایک باقاعدہ مہم کا آغاز کر دیا گیا تھا, لیکن سی سی ڈی نے وہ اعتماد ایسے بحال کر دیا کہ اب بہو بیٹیوں کی عزتیں محفوظ دکھائی دیں. اچھا, ٹارچر سیل سر پہلے ہوتے تھے, اب ہیں یا نہیں؟ ابھی بھی ہیں. ٹارچر سیل کے بغیر گزارا نہیں ہے سر. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی کیوں؟ میں نے شاید کوئی اپنی پوری فیلڈ سروس میں, اپنے پورے کریئر میں 3 لوگ ایسے دیکھے ہیں جنہوں نے کہا جی چاہ منگاؤ سر جی, چاہ پینی ہے تو کاپی پینسل بھی منگاؤ تو میں تمہیں لکھاواں کہ میں کی کچھ کیتا. اوکے, مطلب اعتراف جرم کے لیے ٹارچر سیل ضروری ہے سر. ٹارچر سیل جب تک نظر نہ آ رہا ہو, یہ ایک لتر بڑا مشہور ہے نا پبلک میں, پولیس لتر بڑے مار دی. سر لتر کوئی ٹارچر نہیں ہے, لتر کا دکھاوا ہے. لتر تو لوگوں کے اندر ذہنی طور پہ ایک خوف کی علامت ہے. لتر بنیادی طور پہ تذلیل کے لیے استعمال کیا جاتا تھا, جواریوں کی, منشیات فروشوں کی, وہ ان کو ذلیل کرنے کے لیے, چھوٹے موٹے جو کرمنل, ہاں ان کو ذلیل کرنے کے لیے. وہ کوئی ٹارچر نہیں ہے. ٹارچر تو ایسے نفسیاتی ٹارچر ہیں کہ توبہ استغفار چیزیں نکل جاتی ہیں. ایک تو ٹارچر سیل نا, ایک پرائیویٹ ٹارچر سیل. ہاں جی, یہ بندہ پکڑ لیا, قانون میں تبدیلی ہونی چاہیے سر, قانون میں تبدیلی ہونی چاہیے. کیا مطلب 24 گھنٹے میں پیش نہ ہو عدالت میں؟ سر میں کہتا ہوں قانون میں تبدیلی ہونی چاہیے. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں, اس کو ذرا تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کیجیے گا اور گہرائی میں جا کے انڈرسٹینڈ کیا تبدیلی چاہتے ہیں سر. ایک جانب ہے نیب, اس کو تو آپ بندہ دے دیتے ہیں 90 دن کے لیے, ٹھیک ہے جی. دوسری جانب ہے ایک ایسا شخص جس نے ڈکیتی بھی کی, بیٹیوں کے جہیز بھی لوٹ لیے اور ریپ بھی کر دیا. اب وہ شخص گرفتار ہو گیا, 24 گھنٹے میں آپ نے اس کو کورٹ میں بھی پروڈیوس کر دیا, اور ٹوٹل ٹائم پیریڈ ہے 14 دن, جس کا ریمانڈ آپ لے سکتے ہیں ٹوٹل, اور وہ ملتا ہے آپ کو 2-2 دن کر کے. میں نے آج تک بڑے سیریس نیچر کے کیسز میں 7 دن کا ریمانڈ دیکھا ہوا ہے اپنی پریکٹیکل لائف میں, کہ 7 دن کا ریمانڈ مل گیا جی, بڑی خوشی ہوگی, لڈو. زیادہ تو ایف آئی اے لے جاتی ریمانڈ. سر آپ 7 دن میں ایک کرمنل کو لے کے میاں والی, رحیم یار خان, کوٹ ادو, بکھر 7 دن میں دورہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے سر. لامحالہ آپ نے اپنا جو ٹائم فریم ہے وہ اس کی عدالت کی پیشی کے ساتھ سیٹ کرنا ہے. ریکوریز نہیں ہو سکتی, ویپن آف آفینس ریکور نہیں ہو سکتے, ساتھی گرفتار نہیں ہو سکتے. سر وہ تو کہتے ہیں نا جی, مطلب ساتھی گرفتار نہیں ہوئے تو پھر کیا ہوا, اس کا چلان آپ سبمٹ کریں 14 دن میں, اسے آپ ضمانت پہ آ جائے گا, وہ ضمانت کرا لے گا. اس کے خلاف جب تک ایویڈنس صفحہ مثل پہ نہیں آئے گی, مٹیریل ایویڈنس, تو وہ بیل آؤٹ ہو جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس کے کیسز میں باقاعدہ طور پہ قانون پاس کر کے 30 دن کا ریمانڈ, فزیکل ریمانڈ کنفرم کیا جانا چاہیے. اس کا قانون اور آئین کے تحت اس میں تبدیلی ہونی چاہیے کہ وہ 30 دن کا ریمانڈ ہو, اور جو جوڈیشری ہے وہ فرسٹ ریمانڈ کم از کم 10 دن کا دے.
یہ نہ کرے کہ 2 دن کا 3 نہ دن کا سر 5 دن کا، پہلے دن ملے ایک دن دا, اب ایک دن کے بعد وہ جانا ہے میاں والی, وہ منتیں کر رہا ہے تھانے دار کہ سر 3 دن دا دے دیو, میاں والی جانا ہے سر. وہ کہتا ہے تو کرنا, جدو آئیں گا کچھ کر کے پھر دیکھ لیں گے کی کرنا ہے. اب وہ 2 دن کا ریمانڈ اس کو دیا, اگلے دن پھر 3 دن کا. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ٹارچر سر اس لیے ختم ہو جائیں گے سر, کیونکہ 24 گھنٹے میں ملزم کو پروڈیوس کرنا عدالت میں, کورٹ آف لاء کے سامنے, تو اس سے پہلے اس سے گرفتاری نہیں ڈالنی, تو اس سے ریکوری بھی کروانی ہے, اسے اعتراف جرم بھی کروانا ہے, تو اس لیے پرائیویٹ ٹارچر سیل وہ 30 دن کسی نہ کسی طریقے سے گزارنے. اور یہ ٹارچر سیل ختم نہیں ہو سکتے جب تک قانون نہ تبدیل ہوا. اب سی سی ڈی کے معرض وجود میں آنے کے بعد ٹارچر سیلز نہیں دکھائی دیں گے, ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ سی سی ڈی آج خود اتنا بڑا خوف ہے کہ سی سی ڈی نو دے دیں گے. ہاں اب تو سی سی ڈی کا خوف ہے, تو بس وہ جو چیز کہہ دیں دینا کہ تینوں سی سی ڈی نو دے دیں گے, تو پھر وہ کہنا کہ جناب چلو میں ہونے برآمدگی کرانا. تو اس لیے ٹارچر سیل جو ہے وہ ضرورت ہے. پولیس افسر کو کم از کم 15 سے 20 دن فزیکلی کرمنل کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ جو کے ایف سی پہ ایک ڈکیتی ہوئی تھی اور ڈکیت نے بہت بڑا چیلنج دیا تھا پولیس کو, اور اس کے بعد پھر اسے پکڑا بھی تھا, ہاں جی, وہ کیا کیس ہے؟ یہ 2019 میں کے ایف سی کی پہلی واردات سامنے آئی تھی, جس میں ڈی ایچ اے فیز 1 مین جو مارکیٹ ہے ڈی ایچ اے کی, وہاں پہ کے ایف سی میں واردات کی تھی 5 لوگوں نے. ٹھیک ہے. اور ہمیں اتفاق ہوا, آلدو وہ میرا ایریا نہیں تھا, لیکن چونکہ کمانڈ جو تھی وہ اس کی یہ ہدایت تھی کہ جہاں بھی ہیں آپ, جب کوئی بڑی واردات ہوگی تو آپ نے وہاں پہنچنا ہے ہر صورت میں. تو بندہ نا چیز وہاں پہنچ گیا. میں ان دنوں غالباً ڈیفینس بی, ہاں یس میں ڈیفینس بی کا انچارج تھا, نہیں ڈیفینس پولیس اسٹیشن ڈیفینس بی کا میں انچارج تھا, اور واردات ہوئی تھی ڈیفینس اے کے علاقہ میں. میں وہاں پہنچ گیا موقع پہ. وہاں پہ جب آپ جاتے ہیں کسی بھی موقع پہ جاتے ہیں, میں اس کے بھی بڑا سخت خلاف ہوں کہ وہاں پہ پولیس ہی پولیس کٹھی ہو جاتی ہے. ہاں وہ کہتے ہیں شواہد کئی ضائع ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں جی اتنے انجینئر پہ جاتا ہے. ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے سینئر افسر کو رپورٹ دینی ہوتی ہے, نہیں موقع پہ گئے مطلب کیا کام ہے جی پولیس کا موقع پہ کیا کام ہے؟ موقع پہ تو کام ہے سی ایس آئی کا, کرائم سین انویسٹیگیشن کا کام ہے موقع پہ, فورینزکس کا کام ہے موقع پہ, ایس ایچ او کا کیا کام ہے موقع پہ. تب تو ڈی پی او بھی پہنچے, ایسا غلط ہے, میں اس چیز کے خلاف ہوں. واردات ہو گئی, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ بہت چھوٹے ہیں کوئی بات کرنے کے لیے آپ کو کلگی والا ہونا پڑے گا, آپ کو ایسے عہدے پہ ہونا پڑے گا جہاں پہ آپ دستخط کر سکیں اور خود سے وہ آرڈر امپلیمنٹ کر دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی واردات پہ خواہ وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے, ایس ایچ او کو فوری طور پہ سراؤنڈنگز میں کور اپ کرنا چاہیے. انچارج انویسٹیگیشن کو بھی بالکل ویسے ہی کرنا چاہیے. اپنا ایک اگر خود جا رہا ہے جائے وقوع پہ تو پھر اپنے نمائندگان کو, اپنے جتنے بھی اسسٹنٹ ہیں ان کو وہ اس کی سراؤنڈنگز پہ مامور کر دے. وقوع کی جان نہ کھائیں, وقوع کی اطلاع آپ کو مل گئی, ایف آئی آر بھی لانچ ہو جانی ہے, وہ جن کا کام ہے وہ ان کو کرنا ہے. وہاں پہ آپ نے کون سی دوربین اور خوردبین لگانی ہے, بلکہ آپ تو وہاں پہ شواہد ضائع کر دیتے ہیں جب جاتے ہیں. جب ہم گئے وہاں پہ جمع غفیر تھا, تھلوں لے کے اتوں تک سارے ہی اتھے سن. میری ٹیم میرے ساتھ تھی. میں نے کہا میں کہ یار ہم نے آگے نہیں جانا جب تک یہ لوگ پیچھے نہیں آئے. انہوں ذرا اپنا کام تسلی کر لیندے ہو, آپ اپنے علاقے میں تسلی کریں. بعض لوگ کہنے کا ایفیشنسی بھی دکھاتے ہیں جو ہے وہ. ہاں جی بڑے جناب ڈائری پکڑی ہوئی نوٹ. میں نے اپنی ٹیم کو لگا دیا. میں نے کہا بھی آپ ایسے کریں, آپ چیک کریں کہ یہ چاروں طرف 500 گز ادھر مشرق مغرب شمال جنوب کیمرے کہاں لگے ہوئے ہیں. کاغذ پینسل پھاڑ لو, کیمرے نوٹ کرو. اچھا یہ کے ایف سی میں واردات ہوئی تھی اور اس کو شہرت بڑی ملی تھی, بڑی مشہور, کیونکہ پہلی واردات تھی. یہ کے ایف سی کی پہلی واردات تھی پاکستان میں کے ایف سی پہ فرنچائز پہ پنجاب میں یہ پہلی واردات. ٹھیک ہے. اور یہ مطلب بڑی ہائی لائٹ ہوئی, انٹرنیشنل چین ہے, معمولی بات تو نہیں ہے. میں نے اپنی ٹیم سے کہا کہ بھی آپ 500 میٹر میں کیمراز کے پوائنٹ نوٹ, کس دکان پہ لگا ہوا ہے, کس دفتر میں لگا ہوا ہے, کس گھر پہ لگا ہوا ہے. میری ٹیم نے یہ کام شروع کر دیا. ادھر لوگ اپنی تفتیش کر رہے ہیں, کے ایف سی پہ تفتیش ہو رہی, ہم وہ تفتیش نہیں کر رہے.
1 گھنٹہ یا شاید کچھ تھوڑا زیادہ ہم یہ کیمراز کو مانیٹر کرتے رہے. پھر وہ جو باہر تھے لوگ, کوئی ادھر کوئی ادھر, کوئی چوکیدار کھڑا ہے, کوئی سیکورٹی گارڈ کھڑا ہے, کیوں ایسی, ان سے ہم پوچھ رہے جو گرد و نواح میں ہیں. اتنے میں یہاں سے جمع غفیر چلا گیا. ہم نے کہا چلو اب ہم ذرا بیٹھ کے کوئی ایک کافی پی لیتے ہیں. ہم پھر KFC میں گئے. جب سب چلے گئے ہم نے کہا جی یہ دسو کیوں ایسی. وہ لوگ جو براہ راست دیکھنے والوں میں سے تھے ان سے پوچھا. ایک چیز ہمیں تب پتہ چلی, پہلے نہیں ہمیں کچھ بھی پتا, کہ وہ DVR بھی لے گئے ہیں. اچھا. ہم نے پھر تب ایک حکم جاری کیا تھا ایک, کہ جی کوئی بھی جتنی چینز ہیں یا جو بڑے بڑے دفاتر ہیں یا جو اس طرح, وہ DVR نہ رکھیں اپنے پاس. ماڈرن سسٹم ہے, ٹیکنالوجی ایڈوانس ہے, DVR کہیں اور ہونا چاہیے, ریکارڈنگ کہیں اور ہو رہی ہے, تاکہ ڈکیتی کے وقت یا واردات کے وقت وہ DVR نہ لے کے جائے. وہ لے گئے تھے, لہذا وہاں پہ کوئی ایویڈنس موجود نہیں تھی. یہاں سے ہمارا پھر ہم نے اپنا پھیلا دیا دائرہ کار. پہلے ہم 500 میٹر پہ تھے, پھر ہم 1000 میٹر پہ ہو گئے. اب یہ جو کیمراز تھے, جب ہم نے ان کو دیکھا, کیمراز لگے ہوئے ہیں, ہمیں 5 بندے نظر آ گئے جو ڈکیت تھے. نہیں, انہوں نے نقاب نہیں لیے ہوئے تھے سر. باہر جب تھے نا, ہاں, جب باہر نگرانی کر رہے تھے, ریکی کر رہے تھے, اس وقت ماسک نہیں. ہاں ظاہر ہے اس وقت کون سا واردات کرے. رات کا وقت تھا, ویزیبلٹی نہیں تھی. اچھا, یہ ٹائم کیا ہے؟ ٹائم ہے رات گئے کا, جب فرنچائز بند ہونے والی ہے, اور چھٹی ہے اگلے دن. کیش بھی سارا ہے, پچھلے دن بھی چھٹی ہے, کیش بھی سارا ہے, پیسے نہیں جمع کروائے ہوئے. چھٹی ہے نا, بینک نہیں کھلے ہوتے, لہذا کیش ان کے اسٹرانگ روم میں ہوتا ہے. تو یہ چیز انہوں نے خیال رکھا تھا کہ پیسے زیادہ سے زیادہ یہاں ہوں گے. اور ٹائم ایسا رکھا تھا جب لوگ جا رہے ہیں, چلے گئے ہیں, خالی ہو گیا. تو پھر وہاں پہ کون تھا؟ 5 ڈاکو اور KFC کا عملہ. انٹری لی انہوں نے اس جگہ سے جہاں پہ ڈلیوری بوائز آتے ہیں ڈلیوری کے لیے. بیک سائڈ بھی چھوٹا سا ڈور ہے, اس ڈور کو استعمال کیا. جب ڈور کھلا ڈلیوری بوائے کے لیے, تو وہ بھی اندر ساتھ چلے گئے. وہ بھی ساتھ اندر چلے گئے. اب 5 لوگ اندر موجود ہیں, نقاب میں ہے, ایک ہیلمٹ میں ہے, کسی نے شناخت نہیں کی ہے, لیکن ہم نے کر لی. ہمارے پاس اس سے قبل کی وہ ساری فوٹیجز آ گئی, ریکارڈنگ آ گئی, جس میں کوئی ایک کھمبے کے نیچے کھڑا ہے, ایک سامنے پان والی دکان ہے وہاں پہ کھڑا ہے, ایک گلی ہے سائڈ پہ, اسے ہم کہتے ہیں خسرا گلی, وہ خسرا گلی پہ کھڑا ہے, ایک شیزان بیکری والی سائڈ پہ کھڑا ہے. مطلب یہ سب لوگ مختلف پوائنٹس پہ کھڑے ہیں, اور چونکہ ان کی موومنٹ ایسی تھی وہاں پہ مشکوک موومنٹ. یہ اب تفتیشی پوائنٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ تمام پولیس آفیسرز کو اس پہ غور کرنا چاہیے. تفتیشی پوائنٹ یہ ہے کہ ایک شخص جو سینٹر میں پارکنگ ایریا ہے وہاں پہ فون اس کے کان کو لگا ہوا ہے, پھڑا گیا. ہاں ظاہر ہے, فون جیو فینسنگ اور فون کان کو لگا ہوا ہے. ہم نے اپنے اس ٹائم پیریڈ میں, اس ٹائم فریم میں جو ہمیں ٹائم ملا, جس میں ہم نے کیمراز دیکھے, جس میں ہم نے ساری انفارمیشن کلیکٹ کی, اس ٹائم میں ہم نے جیو فینسنگ کے لیے ٹیم بلوا لی. ہماری ٹیکنیکل ٹیم, جو میری ٹیکنیکل ٹیم تھی, میری پرٹیکولرلی وہ ٹیکنیکل ٹیم کو میں نے جیو فینسنگ ٹیم کے ساتھ لگایا. کیمرے کی ٹائمنگ کے حساب سے اور ان کی لوکیشن کے حساب سے وہاں پہ ہم نے جیو فینسنگ کے لیے ڈیٹا نیرو ڈاؤن کیا. نیرو ڈاؤن کرتے ہوئے ہمارے پاس ایک نمبر آ گیا. صحیح ہے. ایک ٹیم میری کام کر رہی ہے کیمراز پہ, اور وہ والٹن روڈ تک جا رہی ہے, ادھر بھٹا چوک تک جا رہی ہے, جہاں جہاں فیروز پور روڈ والی سائڈ پہ جا رہی ہے. ہم کیمراز دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو ٹریک بیک کرنا ہے. یہی طریقہ کار ہے ان کو پکڑنے کا. لیکن یہاں پہ ہماری خوش نصیبی کہ ہمیں ایک نمبر مل گیا, اور نمبر جینوئنلی ایک کرمنل کا تھا. اسی کرمنل کا جس نے واردات کی KFC میں. اس کی ایک خصوصیت تھی کہ اس نے اپنا موبائل نمبر چینج نہیں کیا کبھی بھی, وہ اس نے رکھا. بڑا باصول آدمی تھا. بڑا باصول. ایک دوسری اس کی بڑی صفت تھی کہ اس نے کبھی اپنی موٹر سائیکل کا نمبر جعلی نہیں لگایا تھا. پوچھا بعد میں جب پکڑا گیا, یہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. اب اس نمبر پہ ہمیں ID کارڈ مل گیا. جب ID کارڈ مل گیا تو اس کی پھر ہمیں CRO ریکارڈ مل گیا.
یہ وہ ہارڈن کرمنل تھا جس کا دعویٰ تھا, جس نے یہ بڑک ماری ہوئی تھی کہ مینوں سڑک تے جاندے نو کوئی نہیں پھڑ سکتا. اچھا, وہ وڈا ہی کو پولیس والا ہوئے گا جڑا مینوں سڑک تے جاندے نو پھڑ لے گا. یہ تھا ویلر. یہ وہ ویلر تھا کہ جو اگر آپ ویلنگ جو لوگ کرتے ہیں اس کمیونٹی میں معلومات حاصل کریں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ ویلنگ کرتا تھا, 4 فٹ موٹر سائیکل اڑتی تھی ہوا میں. ایکسپرٹ تھا, اتنا ایکسپرٹ تھا کہ اس کی 4 فٹ ہوا میں موٹر سائیکل اڑتی تھی جب یہ ویلنگ سٹارٹ کرتا تھا. یہ وہ ویلر تھا, اور واقعی اس کو سڑک پہ کوئی نہیں پکڑ سکتا تھا. قصہ مختصر, ایک نمبر اور ٹیلی کیا اس کی کال لسٹ میں, وہ آ گیا ہربنس پورہ کا. اور یہ وہ ٹارگٹ تھا ہربنس پورہ والا کہ جو انتہائی آسان ٹارگٹ تھا, کیونکہ وہ نمبر ہمیں ہر رات وہاں مل رہا تھا. صحیح ہے, گھر پہ ہمیں تو پتا چل گیا یہ گھر ہے اس کا, اور ایڈریس مل گیا. ٹھیک ہے, اسے ہم نے گرفتار کر لیا, پکڑ لیا. اس نے پھر اپنے دیگر 4 ساتھیوں کا بتایا. ایک کا ہمیں پہلے پتا چل چکا تھا, ویلر کا بھالو نام تھا اس کا. بھالو گینگ مشہور ہے. بھالو گینگ, یہ بھالو گینگ نے KFC پہ ڈکیتی کی. KFC پہ, اور بھالو کے نام پہ پھر اور بہت سے لوگوں نے نام بھالو رکھا. 3-4 اور لوگ پھر ہوئے ایسے جنہوں نے بھالو نام کی وجہ سے اپنا نام بھالو رکھا, گینگسٹرز نے. یہ وہی ہم نے جیسے ہتھوڑا گروپ کی ڈسکشن کی. جی ایگزیکٹلی. اب ایک بندہ ہم نے پکڑ لیا چنگی امرسدو سے, ایک بندہ پکڑ لیا ہربنس پورہ سے, ایک بندہ پکڑ لیا رحیم یار خان سے, اور رحیم یار خان والے کا ایک جاننے والا اس کا قریبی عزیز تھا لاہور میں, اس نے اس کی نشاندہی کر دی. ہم نے 4 بندے پکڑ لیے. اب رہ گیا بھالو مین. بھالو کا ID کارڈ ہے کینٹونمنٹ ایریا کا, وہ صدر بازار کی طرف وہاں نہیں ہے. اس کی لوکیشن آتی ہے نشاط کالونی DHA کے بالکل ساتھ, گیریزن اسکول کے سامنے. اب وہاں پہ 4 گلیاں ہیں, ٹاور ایک ہے. میں اور میرا بڈی انسپیکٹر نبی بخش, ہم جناب وہیں کا لوکل کا حلیہ لیتے ہیں. 4 ریڑیاں لیتے ہیں, پلے پکوڑیاں, پھلیاں, چھولے, کیلے, مالٹے. اچھا, یہ 2 انسپیکٹر ریڑھی لگا لیتے ہیں؟ نہیں, ہم دونوں نہیں لگاتے. ہم اپنی ٹیم, ہمارے 5 لوگ ہیں, ان کو ہم نے وہ جو 4 گلیاں ہیں ان کے ایک کو بھیج دیا, ایک کو ہم نے ریڑھی لگا دی. ٹھیک ہے. خود میں نے اور نبی بخش نے, کیونکہ اب ہمارے پاس موٹر سائیکل کا نمبر بھی آ گیا. موٹر سائیکل ہم نے وقوع پہ بھی دیکھ لی ہے, وہاں پہ آتے ہوئے بھی دیکھ لی ہے, اس کو ہم نے بھٹا چوک تک جاتے ہوئے بھی دیکھ لیا ہے, بھٹا چوک سے وہ کینٹونمنٹ کی طرف بھی جاتے دیکھ لی ہے, نمبر بھی رجسٹر ہو گیا, اس کی ہم نے ایکسائز ریکارڈ بھی نکال لیا. اب میں اور نبی بخش کیا کام کر رہے ہیں, یہ واردات کا ہے 3را دن. 3 دن میں ہم نے 4 بندے اریسٹ کر لیے. اب یہ 5واں جو ہے, یہ 5واں بندہ واردات کے 3رے دن ہم شام کو کام شروع کرتے ہیں, اور پھر وہاں پہ ہم اپنی پکی پکٹ لگا لیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, گلیوں میں گھروں کے گیٹوں کے نیچے سے دراڑوں سے دیکھتے ہیں موٹر سائیکل نظر آ جائے. اب اتفاق کی بات ہے کہ انہی گلیوں میں ایک گلی میں ہمیں ہونڈا نظر بھی آتی ہے. وہی ہونڈا نظر آتی ہے 125 ریڈ کلر کی, لیکن وہ کھڑی ہے ایسے, اس کی پلیٹ نہیں نظر آئی آپ کو سائڈ سے نظر آ رہی ہے. اب لگ بھی رہا ہے کہ یہی ہے کہ موٹر سائیکل ہے ہوئی ہے. تو وہ نبی بخش اس انداز میں, سر جی یو آئی جے, وہ ایسے بولتا ہے. انہوں نے کہا سر جی یو آئی جے. اور میں کہا کھلو جا یار, یو آئی جے اسی اٹیمپٹ کر لیے, نکل کو ہو رہا ویسے کھپ پہ جائے گی. میں کہا صبروں کا صبرن جمیلن. 3را دن, 4تھا دن, 5واں دن, 6ٹھا دن, 7واں دن. ایک پوائنٹ ہم نے رکھا ہوا تھا کہ جب ہم بالکل ناکام ہو جائیں گے, ہمیں یہ یہاں آتا جاتا دکھائی نہیں دے گا, تو پھر ہم نے وہاں پہ ایک جوائنٹ پکٹ ہے آرمی کی اور پولیس کی, جو DHA کو اور آرے بازار کو نشاط کالونی کو ملا رہی ہے. جب گزرتے ہیں تو وہ ایک چیکنگ پوائنٹ ہے. وہ ہم نے اپنے ذہن میں رکھا ہوا تھا کہ فائنل اٹیمپٹ ہم نے یہاں کرنی ہے. اگر یہ ہمیں کہیں آتا جاتا کسی مکان کے اندر داخل ہوتا, کیونکہ ہمیں نہ کرایہ داری مل رہا تھا, نہ وہاں کے پراپرٹی ڈیلر سے کوئی انفارمیشن مل رہی تھی,
بالکل بلائنڈ تھے آپ. بلائنڈ تھے. مزے کی بات یہ ہے کہ گھر وہی تھا جس میں موٹر سائیکل کھڑی تھی, جس میں ٹیڑھی موٹر سائیکل, جس میں ٹیڑھی موٹر سائیکل کھڑی تھی, اور موٹر سائیکل بھی اس کی تھی. لیکن ہم نے کوئی رسک نہیں لیا. تسلی بھی ہو گئی کہ ہماری ٹائمنگ مل رہی ہے, اب یہ اسٹیٹک ہے, موبائل فون اس کا آف ہے, یہ اس ایریا میں آ کے پاور آف ہوا ہے, ڈی ایچ اے سے نکلتے سائڈ پہ جو سڑک جاتی ہے والٹن روڈ کو, اس ایریا میں یہ پاور آف ہوا ہے, مینز کہ ہے یہ اسی وسینٹی میں, ہی از سم ویئر ان دس وسینٹی. لیکن ہم نے اٹیمپٹ نہیں کی. اگر اسی گھر دے اندر وڑیے, پتہ لگے وہ موٹر سائیکل کھڑی کر کے کدھر چلا گیا ہے, تو پھر یا موٹر سائیکل ہی کو اور لے کے آیا. وہ تو ہاتھ نہیں آئے گا. پھر ہم نے سر 7ویں دن, جو یعنی کہ 6 days کمپلیٹ کیے, 7ویں دن ہم نے اس پکٹ پہ ناکہ بندی کر لی. یونیفارم میں اپنا حسنین لڑکا ہے, بڑا سمارٹ لڑکا, ہم نے وہ چنا جو ذرا پھرتیلا. حسنین کو ہم نے پکٹ پہ کھڑا کیا, اس پوائنٹ پہ جس پوائنٹ پہ موٹر سائیکل نے گزرنا ہے اسی پوائنٹ سے گزرنا ہے. کاروں کے لیے الگ ہے, موٹر سائیکل کے لیے الگ ہے. اسے کھڑا کیا اور اسے کہہ دیا کہ پائی تو پھڑنا نہیں, پھڑی نا, جب پھانا پائی تو کیا کرنا تھا, تم نے موٹر سائیکل کی چابی نکالنی ہے. ہاں, اگر پکڑے گا کوئی ہتھیار ہوا تو نقصان نہ ہو جائے. میں کہ تو صرف موٹر سائیکل کی چابی نہیں کرنی ہے, انہوں نے کہنا کاغذ دے, اور موٹر سائیکل بند کر دینی, اس کو اندازہ بھی نہ ہو کہ یہ اس کیس کے لیے پکڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا کاغذ دے بھائی, موٹر سائیکل کی چابی نکال لینی ہے. سامنے کارنر پہ میں جیپ میں بیٹھا ہوں, لیفٹ سائڈ پہ نبی بخش بٹ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے. ایک ندیم شاہ لڑکا ہے, وہ بالکل جہاں ناکا سٹارٹ ہوتا ہے اس سے پہلے نیم کا درخت ہے اس کے نیچے بیٹھا ہوا ہے. اور ایک طیب ہے جو جہاں فوجیوں کی گاڑی کھڑی ہے وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے. ہم لوگ وہاں انتظار میں ہیں, اور بھالو صاحب آ جاتے ہیں, تشریف لے آتے ہیں اسی 1-5 پہ, اسی 1-5 پہ. حسنین وہی روٹین کے مطابق چابی نکالتا ہے, نبی بخش بٹ جفا مارتا ہے, میں آ جاتا ہوں, ندیم شاہ آ جاتا ہے, طیب آ جاتا ہے, حسین بھی ہمارے ساتھ ہے. ہم اس کو ہوا میں بلند کر لیتے ہیں, ٹانگیں پکڑی ہوئی ہیں, کمر کے نیچے سے پکڑا ہوا ہے, اور وہ ہوا میں ہے. خیر لے گئے, تفتیش شروع کی. ہمارا نا تفتیش کا اپنے منہ میاں مٹھو نہیں, یہ ایک ایسا لیسن ہے فار پولیس آفیسرز ایز ویل کہ ہمارا تفتیش کا طریقہ کار ذرا نا تھوڑا ڈفرینٹ ہے. سی آئی اے کا بینگ اے سی آئی اے آفیسر, جو چونکہ میری ٹریننگ تو ساری کی ساری سی آئی اے کی ہے نا جی. میں نے احمد خان چدر صاحب کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, میں نے چودھری گل اصغر صاحب کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, میں نے اسلم سائی صاحب کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, میں نے ان پولیس آفیسرز کے ساتھ کام کیا ہوا ہے جن کا تفتیش کی دنیا میں ایک نام ہے. وہ ڈاکٹر ہے, ان پہ ریسرچ کی جا سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ وہ آفیسرز ہیں جن پہ پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا جانا چاہیے. خیر اینی ویز, ہماری تفتیش کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اپنا ہوم ورک پہلے کمپلیٹ کرتے ہیں. تفتیش موقع پہ نہیں کرتے, ہم تفتیش پہلے کرتے ہیں. جب اس کا موبائل نمبر ہمیں مل گیا, ہم نے اس کی سی ڈی آرز نکلوائی, سی ڈی آر کی اسٹڈی کی. جب ہم نے سی ڈی آر کی اسٹڈی کی تو یہ 2-3 موبائل نمبرز بشمول اس کے لاہور سے پنڈی تک جاتے ہیں. اچھا, پنڈی سے لاہور آتے ہیں. یہ کے ایف سی گینگ لاہور سے پنڈی جاتا ہے اور پنڈی سے لاہور آتا ہے, آف اینڈ آن آتا ہے, آلٹرنیٹ ڈیز پہ آتا ہے. ہم نے پھر جہاں جہاں ان کے ٹاور ڈیلے ہوئے, کہیں پہ گھنٹہ, کہیں 1.5 گھنٹہ, کہیں 2 گھنٹے, ہم نے ان لوکل پولیس اسٹیشنز کے سرکلز میں فون کیے. اچھا, کہ یہاں پہ کوئی واردات نہیں, ڈی ایس پی صاحبان پہ کہ بھائی وڈی واردات, یا تو فرنچائز ہونی چاہیے, یا کوئی بڑی کوئی ایسی شاپ ہونی چاہیے, کوئی کاسمیٹکس کی, کوئی جیولری کی, کوئی اس طرح سے بڑا سٹور ہونا چاہیے, ڈپارٹمنٹل ٹائپ. چھوٹی واردات کرنے والے نہیں ہیں, بڑی واردات والے ہیں, ریکارڈ نکلوائیں. اس میں سر ہمیں جیلم, وہاں بھی رکھے تھے کہ انہوں نے, جی, سرائے عالمگیر, گجرات, راول پنڈی, یہ پورا روڈ ہی لوٹتے گئے. جی سر, گجرانوالا, کاموں کی یہ وارداتیں ملی ہے. جہاں پہ گجرات میں تو انہوں نے نیر ڈالا. گجرات میں کیا لوٹا انہوں نے؟ فرنچائزز, یہ جو چھوٹی موٹی فرنچائز, بی ایف سی, ڈی ایف ڈی, اور پھر منیاری ہوتا ہے جسے آپ کہتے ہیں ڈپارٹمنٹل اسٹور, وہ لوٹے. مطلب جہاں سے پیسہ زیادہ آتا تھا وہ لوٹتے تھے, اور یہ لوگ یہاں سے جاتے تھے لوٹتے ہی جاتے تھے. پھر اب ایک اس میں تکلیف دہ بات ہے,
جو مجھے تھوڑا سیریس ہو کے بتانی پڑے گی. یہ گینگ ریس کورس کے علاقے میں بھی ایک KFC پہ واردات کرتا ہے. اچھا. ایک واردات DHA میں. تبھی ہمیں پتہ چل گیا تھا جب ہم DHA فیز 1 کی واردات کی تفتیش کر رہے تھے تو ہمیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ KFC ریس کورس کے علاقے میں بھی ایک واردات ہوئی ہے, لیکن یہ کنفرم نہیں تھا کہ اسی گینگ نے کی ہے. یہ ٹائم وہی تھا, ٹائم فریم وہی تھا. ٹھیک ہے. واردات ہوتی ہے سر مغل پورہ. یہ ہمیں تفتیش کے دوران پتہ چلتا ہے. ہربنس پورے والا لڑکا بتاتا ہے. ایک ڈپارٹمنٹل سٹور ہے, یہ ڈپارٹمنٹل سٹور میں انٹر ہوتے ہیں بھالو اور اس کے ساتھ وہ ہربنس پورے والا لڑکا ہے. وہاں پہ فائر ہو جاتا ہے. بھالو کا فائر اس دکان کے مالک کو لگ جاتا ہے. اچھا. وہ وہیں گر جاتا ہے. اس کی سفاکیت کا اندازہ لگائیے. وہاں پہ ایک بندے کو فائر لگ گیا ہے, وہ وہاں گر گیا ہے. یہ وہاں سے نکلے ہیں, ریس کورس کے علاقے میں آئے ہیں, جیل روڈ پہ, اور آ کے KFC لوٹی ہے. وہ واردات ناکام ہو گئی, وہاں پہ بندہ مر گیا. وہاں پہ اس کے قتل کا مقدمہ درج ہوا. فائنلی کچھ روز قبل تک یہ اور وہ جو ہربنس پورے والا لڑکا اس کے ساتھ تھا, دونوں کو ہوئی تھی سزائے موت. بھالو کو بھی اور اس لڑکے کو. ٹھیک ہے. لیکن چند روز قبل, یہ بات ہے اب سے کوئی 1 مہینہ پہلے کر لیں, 1 ماہ پہلے تک کی انفارمیشن کے مطابق اس کو سزائے موت ہو گئی تھی, لیکن وہ ریلیکس ہو گئی. اب اس کی سزائے موت دونوں کی عمر قید میں تبدیل کر دی گئی ہے. CCD کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے, لیکن ماورائے عدالت قتل پہ بھی ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے. قانون میں تبدیلی کریں نا سر. پھر اگلی نشست قانون میں ایسی تبدیلی کی جائے کہ پھر ماورائے عدالت کی ضرورت نہ پڑے, نہ ساتھیوں کی ضرورت. بالکل صحیح ہے. اگلی نشست میں انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کا ظہیر الدین بابر اعوان صاحب, آج آپ نے گفتگو کی. ناظرین, پوڈ کاسٹ آپ نے ملاحظہ کیا. آج کے موضوعات کے حوالے سے اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں جا کر ضرور رائے دیجیے.